پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. کابینہ میں تبدیلیاں موضوع بحث بنی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ وزیر خزانہ کو چوتھی مرتبہ تبدیل کیا گیا ہے اس حکومت میں, اور حماد عزیز صاحب کو بہت ان کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے وزیر خزانہ بنایا گیا تھا, لیکن محض 18 دن کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا. اس کے علاوہ یہ کہ عمر ایوب صاحب کو کیوں تبدیل کیا گیا ہے. ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ فواد چودھری صاحب کو جس وزارت سے ہٹایا گیا تھا اسی پر واپس کیوں لے کر آ گئے ہیں. پھر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ شبلی فراز صاحب کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ تعلق کیا ہے. تو ان تمام چیزوں میں یہ جو رد و بدل ہوا ہے, کیا چیز حکومت کے پیش نظر ہے, ایک تو اس پر ہم بات کریں گے. دوسرا, جاتی عمرہ راضی کا جو معاملہ ہے وہ تنازع کا باعث بنا ہوا ہے. اپوزیشن کا مسلم لیگ نون کو لگتا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. ایک ایسی زمین جس کا انتقال پچھلے 30 سال سے ان کے نام پر ہے, ان کی والدہ کے نام پر ہے, اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور یہ انتقامی کارروائیوں کے لیے کیا گیا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب تو اتنے غصے میں تھے کہ انتظامیہ کو دھمکیاں دینے لگے, اور اس پر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ پرچہ درج ہوگا. تو کیا یہ انتقامی کارروائی ہے یا واقعی حکومت اپنے شفافیت کے لیے اکراس دی بورڈ یہ کارروائی کر رہی ہے, اور ان کو واقعی جو محکمہ اوقاف کی زمین ہے اس کو اب دیر سے ہی صحیح لیکن واپس حکومت کے قبضے میں لے رہی ہے. تو یہ سوالات ہیں, اور اس پر ظاہر ہے یہ ویسے تو انتظامی نوعیت کے سوالات ہیں جو جاتی عمرہ راضی کے حوالے سے ہیں, لیکن یہ سیاست کا موضوع بھی بن گئے ہیں. تو ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ سینیٹر ڈاکٹر تیمور صاحبہ موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, خوش آمدید. عباس آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار, اور عامر زیاد صاحب موجود ہیں. تمام مہمانوں کو خوش آمدید. سب سے پہلے ڈاکٹر زرکا صاحبہ, میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتا دیجئے, یہ حماد عزیز صاحب کو 17 دن 18 دن کے بعد تبدیل کر دیا گیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ حماد عزیز صاحب نے تو بہت اچھا پرفارم کیا تھا جو وزارت ان کے پاس پہلے تھی, اور پھر جب تبدیل بھی کیا گیا تو پہلے والی وزارت نہیں دی گئی, ان کو نئی وزارت دے دی گئی ہے. تو کیا حکمت اس کے پیچھے کار فرما ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ ٹیم بدلتی رہے گی, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا خیال ہے یہ سب ٹیم پلیئرز کو بھی پتا ہے کہ یہ ان کی کوئی کارکردگی کا ایشو, بیکاز ہی وانٹس دیٹ پیپل شوڈ پرفارم دیئر بیسٹ. ابھی آپ نے بات کی فواد چودھری صاحب کی کہ وہ پہلے بھی اس منسٹری میں تھے اور اب دوبارہ سے اس منسٹری میں آ گئے ہیں. تو دیکھیے, بات سمجھنے, آپ سچویشن کو سمجھیں. اب اس وقت 2.5 سال ہو چکے ہیں اور حکومت نے بہت کام, یعنی کہ آپ مطلب 70 سال پاکستان کو چھوڑ دیں, آپ دنیا میں گلوبلی کسی نے اتنا کام نہیں کیا انوائرمنٹ پہ جتنا پاکستان نے پچھلے 2.5 سال میں کر دیا. اور لیکن اس کا پرچار کہاں ہو رہا ہے؟ یعنی پاکستان میں پہلی دفعہ 70 سال میں ہیلتھ کارڈز دیے گئے, اس کا پرچار کہاں ہو رہا ہے؟ کے پی کے میں سب لوگوں کو مل گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب ناکام ہو گئے بطور وزیر اطلاعات, یہ تسلیم کیا گیا کہ ان کی ناکامی کی وجہ سے ان کو تو بات چلے گی نا. اگر آپ مجھے نہیں, میں سوال تو کرتا رہوں گا انٹرپٹ کر کے, ڈاکٹر صاحبہ سوال تو میں کرتا رہوں گا نا, تبھی تو گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن میں تو آپ کے پہلے سوال کا جواب دے جی. آپ تو مقصد یہ ہے کہ اس وقت فار ایگزامپل اس وقت اتنا کام کیا ہے حکومت نے, لیکن اس کی نہ تو اس کا پرچار ہو رہا ہے, نہ پرسیپشن اس کی بن رہی ہے. اب آپ دیکھیے ہاؤسنگ کا کتنا کام ہوا ہے, اور باقی ایجوکیشن میں, مطلب آپ جو ڈپارٹمنٹ اٹھاتے ہیں اس میں دور اندیش کام ہو رہے ہیں. تو اب اس وقت ضرورت ہے کہ تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ فواد چودھری صاحب کر پائیں گے, لیکن اگر وہ فواد چودھری صاحب اتنے اچھے ہیں تو پہلے کیوں ہٹائے گئے تھے؟ پہلے وہ نہیں کر رہے تھے, اب وہ کام سیکھ کر آئے ہیں کیا؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب یہ کام بہت اچھی طرح جانتے, اور اب آپ دیکھ لیجئے گا پرسیپشن, ڈیفینیٹلی ہی ول امپروو دی پرسیپشن. اور یہ آپ کو پتہ نہیں, جس طرح خان صاحب 92 کے آپ ورلڈ کپ میں دیکھ لیں یا ادروائز, ان کی اسٹریٹجی کرکٹ کے اوپر ہی بیسڈ ہوتی ہے. الاٹ آف ٹائمز ہی ول کیپ موونگ پیپل, جو جہاں پر اچھا پرفارم کرے گا نیڈ بیسڈ ہوتا ہے, جس کی جہاں پر ضرورت ہوگی ان کو محسوس ہوگا کہ یہ یہاں پر اپنا کام اچھا کرے گا. تو سب ٹیم کے پلیئرز ہیں, سب اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ جس طرح سے وہ جہاں ٹیم میں پلیس کریں گے, ایوری از ہیپی ٹو ورک. ٹھیک ہے, چلیں, بالکل صحیح ہے. اس پر میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس, لیکن میں عباس آفریدی صاحب, آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی ہمارا وزیر خزانہ لے لیا, یا ان کے پاس کوئی ابھی تک 4 سال میں وزیر خزانہ نہیں مل رہا, پھر کابینہ میں رد و بدل پر تنقید کر رہے ہیں. یہ اپوزیشن کیوں تنقید کر رہی ہے؟ آخر عمران خان صاحب
بہتر سے بہتر کرنے کے لیے تبدیلیاں کر رہے ہیں نا. وہ چاہتے ہیں کہ ٹیم ممبرز اور اچھا پرفارم کریں. اس میں احتساب کا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے, اس میں مزید اچھا کام لینے کی نیت بھی ہو سکتی ہے. تنقید آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ میری بہن نے بہت اچھا کہا کہ ہم نے اتنا ساری دنیا سے 2.5 سال میں اتنا پرفارم کیا, لیکن اس کو اچھی طرح پیش نہیں کیا جا رہا ہے. ان کا مقصد یہ ہے, جیسے کے پی کے میں ہم نے 350 ڈیم بنائے اور عوام کو بولا, پاکستان کو کے پی کے میں بنائے, ہم نے جھوٹ بولا اور سارے پاکستان نے اس پہ ہمیں ووٹ دیا. پھر ہم نے جھوٹ بولا کہ ہم نے اتنی یونیورسٹیاں بنائی, پھر اس جھوٹ پہ ہمیں پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیا. تو کے پی کے میں ہم نے اتنا زیادہ جھوٹ بولا, اتنا کے پی کے کو تباہ کیا, ڈیم بنائے, نوکریاں دی, اسپتال دیے. برقی صاحب باہر یورپ سے چلا رہے تھے, کے پی کے کو انہوں نے لندن بنایا. نہیں, انہوں نے تو انوائرمنٹ اور ہیلتھ کی بات کی ہے, ہیلتھ کارڈ کی بات کی ہے اور انوائرمنٹ کی بات کی ہے. دو ڈپارٹمنٹس میں وہ کہتے ہیں بہت کام ہوا ہے, ایجوکیشن میں کام ہوا ہے. بتا رہا ہوں ہیلتھ میں جو ہے برقی صاحب نے پورے اسپتالوں کو تباہ و برباد کیا. آپ نے ابھی پچھلے 2 ہفتے اپنا پروگرام بھی کیا تھا تو کوارٹ میں اسپتالوں میں کیا لاشیں گر رہی ہیں, ادھر ڈیوٹی پہ ڈاکٹر تک نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پروگرام میں سارے پاکستان کی ٹی وی پہ آ رہے تھے کہ بچے وہاں مر گئے, اسپتال میں آکسیجن نہیں تھی. ابھی میں ان کی منسٹریوں پہ آ جاتا ہوں. انہوں نے ان کو انفارمیشن منسٹر بنایا کیونکہ کرونا اتنا بڑھ گیا. اس وقت کرونا میڈیسن کی جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے تھے وہ ساری جو ہے ان کے سائنس اور ٹیکنالوجی کی منسٹری نے اتنے زیادہ بنا لی, اتنی اچھی کارکردگی تھی کہ اس کو ابھی انفارمیشن دے دی اور ادھر ان کو بھیج دیا کہ وہ ادھر ضرورت نہیں ہے, کرونا ورونا ختم ہو گیا. اور آج ایک بہت ضروری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, ان کی انفارمیشن منسٹر جس کو یہ لوگ لائے ہیں جھوٹ بولنے کی کہ سب سے اچھا خوبصورت جھوٹ وہ بول سکتا ہے, تو ہم نے تو کوئی کارکردگی کی نہیں ہے. وہ جھوٹ آئے اور جھوٹ بیان کرے. آج اس نے اپنے پریس کانفرنس میں ایک بہت ہی غلط بات کی. اس نے کہا کہ ایک فتنہ تھا کہ جو 3 دن سے ہم نے اس فتنے کو ختم کیا. اللہ کے بندے, آپ جو ہے اسپوکس مین ہے پرائم منسٹر کے, آپ لوگ پاکستان ایک رسپانسیبل اسٹیٹ ہے, آپ نے ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, آپ نے مسئلوں کے حل لکھنا ہے. آپ فتنہ بول رہے ہیں, اس کا مطلب پرائم منسٹر بول رہا ہے. کل تک آپ لوگ ان کو استقبال کر رہے تھے, آج آپ اس ملک میں کرنا کس طرح؟ چلیں عباس حفیظ صاحب, یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے دیکھیں, اس کا غلط مطلب جا سکتا ہے, میں اس کو اشتعال پھیل سکتا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, میری اگر سن لینا, یہ نازک معاملہ ہے. عباس حفیظ صاحب دیکھیں, میری بات سن لینا, یہ نازک معاملہ ہے. آپ اس پر اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں میں. میں صرف یہ کہوں گا کہ جو بسیں جلائی گئیں, جو املاک جلائی گئیں, اس حوالے سے اس پرسپیکٹو میں انہوں نے کہا ہوگا, آئی ایم شیور, اور اس کی وضاحت ہم ان سے لے لیں گے ٹیلی فون لائن پر لا کر. لیکن اس کو اس انداز میں کہ جی ایک مذہبی معاملے کو آپ اس طرح کی ٹرانسلیشن کریں گے تو اس سے اشتعال پھیل سکتا ہے. وہ ظاہر ہے جو کیاس کی صورتحال تھی اس کو انہوں نے کہا ہوگا. میں ایک چیز, اگر ہم اس موضوع کو کمپلیٹ کر لیں جو وزارتوں والا کابینہ میں رد و بدل کا کر رہے ہیں, تو ارشاد عارف صاحب مجھے یہ بتائیے سر کہ ایک یہ چارج شیٹ نہیں ہے جو ڈاکٹر زرکا نے کہا کہ ہم نے اتنے اچھے کام کیے, ان کا پرچار نہیں ہو سکا. اس کا مطلب ہے کہ شبلی فراز صاحب نہیں کر سکے ان کاموں کی تشہیر, اور اب ایک نئے ٹیم ممبر کو لایا گیا فواد چودھری صاحب کو, جو کہ کر لیں گے. تو یہ تو شبلی فراز صاحب کے خلاف ایک چارج شیٹ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, چارج شیٹ تو شبلی فراز صاحب کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی تبدیلی ہو چکی ہے نا. فواد چودھری صاحب تبدیل ہوئے, ان کی جگہ پہ آئیں محترمہ فردوسہ شیخ امان صاحب آئیں, پھر ان کو تبدیل کیا گیا. پھر شبلی فراز صاحب آئے, پھر ان کو تبدیل کیا گیا. اب یہ چوتھی بار ہو رہا ہے یہ تبدیلی, تیسری بار ہوئی ہے, چوتھا وزیر اطلاعات آیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے پرچار کیسے کرنا ہے. اگر آپ میڈیا کو مخالف بنا لیں گے, آپ میڈیا کی گردن دبوچ لیں گے, ان کو معاشی قتل عام شروع کر دیں گے, میڈیا ہاؤسز بند ہونا شروع ہو جائیں گے, ان میں چھانٹیاں شروع ہو جائیں گی, ان میں تنخواہوں کا دینا مشکل بنا دیں گے, تو آپ کا پرچار کون کرے گا؟ پرچار کرتے رہیں, کون آپ کو اس پرچار کو آگے بڑھائے گا؟ آپ اپنی پالیسیز کو دیکھیں. پالیسیز یہ ہیں کہ کیا مہنگائی کا آپ نے کوئی توڑ کیا ہے جس کا پرچار کیا جا سکے؟ آپ کہیں کہ جناب نواز شریف کے دور میں یہ مہنگائی تھی, اس کو ہم اس سطح پر نیچے لائے ہیں اور اس کا پرچار نہیں ہو رہا. اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے تو وزیر اطلاعات بیچارہ کیا کر سکتا ہے, کیا جواز پیش کر سکتا ہے؟ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ 5 سال میں ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے اور تیسرے سال جا کے کچھ ہزار گھر شروع ہوتے ہیں, تو جب تک وہ گھر شروع نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کیا پرچار کر سکتے ہیں؟ وزیر اطلاعات کہاں سے وزیر اطلاعات کہاں سے کرے گا؟ یا صوبے کا ہو یا مرکز کا ہوگا.
اب موسمیات کی بات ہو رہی ہے، موسمیات کا ایشو جو ہے ایسا ایشو نہیں ہے، یہ امپورٹنٹ ایشو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس کی بنیاد پر آپ پرچار کر سکیں، حکومت کی کارکردگی کو ایسا ایک آئیڈیلائز کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں کہ دیکھیں آپ کے کیا کچھ ہم نے تو ووٹ نہیں ملتے پاکستان. لوگوں کا ایشو مہنگائی ہے، لوگوں کا ایشو بے روزگاری ہے، لوگوں کا ایشو صاف پانی ہے، لوگوں کا ایشو تعلیم ہے، لوگوں کا ایشو ہیلتھ ہے. اس معاملے میں اگر آپ کریں گے تو پرچار نہ بھی ہو تو پھر بھی لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہیلتھ کارڈ کا ہے. آپ پرچار نہ کریں، جن لوگوں کو کارڈ ملے ہیں وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت اچھا ہوا ہے. یہ کرونا کے موقع پر جو عمران خان صاحب نے پیکج دیا غریب لوگوں کو 1200 ارب کا کم و بیش، تو وہ سب نے اس کو تسلیم کیا ہے. یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ جناب 150 ارب کا تھا میرے خیال، یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ جناب والا کچھ بھی نہیں کیا ہے. لوگوں نے مانا ہے اس چیز کو، جس کو پیسے 12,000 روپے غریب آدمی کو ملے ہیں انہوں نے مانا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ نے ٹاسک کیا دیا تھا. اگر تو صرف پروپیگنڈا ٹاسک ہے تو یہ وزارت اطلاعات کا صرف کام پروپیگنڈا نہیں ہے. آپ نے اس ملک کے اندر یہ بتانا ہے لوگوں کو، رائٹ آف انفارمیشن جو ہے اس کو انشور کرنا ہے. آپ نے اپنی وہ پالیسیز بتانی ہیں جس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگی آسان ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے دنیا میں. وہ ٹاسک اگر آپ دیتے ہیں اور ایک شخص پورا نہیں کر سکتا، آپ دوسرے کو دیں، بالکل دیں، لیکن پھر اب جب اسی آدمی کو دوبارہ آپ لاتے ہیں تو یہ ایک ناکامی ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ پارٹی کے اندر، میں باہر کی بات نہیں کر رہا، باہر ممکن ہے پروپیگنڈا ہو رہا ہو، پارٹی کے اندر سب سے زیادہ ہماری بہن زرکا تیمور جانتی ہوں گی، سب سے زیادہ صوبہ پنجاب میں اور مرکز میں ریزسٹنس ہے وہ کس آدمی کے بارے میں ہے. خان صاحب کو بار بار کس آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی نان پرفارمنس کی وجہ سے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، پنجاب کی بات کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ مضبوط ہو رہی ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کرتے. تو آپ یعنی صوبے نے ہی یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، بے روزگاری کے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے، صحت تعلیم اس کے پاس ہے، اس پر تو آپ آتے نہیں ہیں. اس لیے اب میرا خیال ہے پہلے 2-3 چیزوں کا الاؤنس ملتا رہا خان صاحب کو. ایک تو ناتجربہ کاری ہے، ٹھیک ہے جی سیکھ جائیں گے. دوسرا یہ تھا کہ جی مسائل الجھے ہوئے ہیں، پیچیدگیاں ہیں، معاملات آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب خراب کر گئے ہیں. اب تو 2.5 سال ہو گئے، اب 2.5 سال ہو گئے ہیں، اب یہ گمکس نہیں چل سکتے. اب آپ کو 3 سال پورے ہوں گے تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. جی دیکھیں، یہ وزیر خزانہ کی تبدیلی آپ اس وقت کر رہے ہیں جب بجٹ سر پہ ہے، ساری چیزیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں. تو اب آپ کو اپنے اندر ایک استحکام لانا چاہیے، فیصلوں میں استحکام نظر آنا چاہیے، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. بالکل. اب تجربے کی آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، ابھی بھی آپ تجربات کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اگر خدا نہ خواستہ 3 مہینے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ جناب فواد چودھری صاحب، میں سپوز فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر سکے ان کی توقعات کے مطابق، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھے وزیر اطلاعات ہے پہلے بھی، ٹھیک ہے، لیکن اب نہیں کر پائیں گے تو پھر کیا کریں گے. رائٹ سر، ایک سوال اور پیدا اس میں ہوتا ہے. حماد اظہر صاحب کی سارے لوگ تعریف کر رہے تھے، خود خان صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس میں یعنی پارلیمنٹ کے فلور پر کہا کہ ان کی بہترین پرفارمنس ہے. ان کو وزیر مملکت سے وزیر بنایا گیا. جس وزارت کی ان کو سمجھ آ گئی اور وہ بہتر چلا رہے تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا. آپ نے اگر ان کو ٹاسک دیا ہے ایک نئی وزارت کا، لیکن بات یہ ہے کہ نئے آدمی کو پھر سمجھنے میں وقت لگے گا. خسرو مختار بھی بہتر انتخاب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ تجربے نہ کریں. اب تو آپ نے پرفارم کر کے دکھانا ہے، رزلٹ دینا ہے. رزلٹ دینے کا سال شروع ہو چکا ہے. عامر صاحب یہ بتائیے کہ جب بھی کابینہ میں رد و بدل کی بات ہوتی ہے تو مثال دی جاتی ہے کرکٹ ٹیم کی یا بیٹنگ آرڈر کی کہ کپتان جانتا ہے کہ کس پلیئر کو کہاں پر کھلانا ہے، کس آرڈر بھیجنا ہے. لیکن ایک بیٹسمین اگر نمبر 3 پہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو آپ اسے اٹھا کر نمبر 6 پر نہیں لگائیں گے. اب اگر حماد اظہر صاحب ایک وزارت میں اچھا پرفارم کر رہے تھے تو ان کی وزارت آپ نے توانائی کیوں کی؟ اور اگر توانائی اس لیے کی کہ توانائی اچھی نہیں جا رہی تھی عمر ایوب صاحب نے، تو پھر عمر ایوب صاحب کو آپ نے ایک اور اہم منسٹری کیوں دی ہے؟ اور پھر شبلی فراز صاحب کی ریلیونس کیا بنتی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ؟ کچھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو آپ امپورٹنٹ کیوں نہیں سمجھتے پاکستان میں؟ تو یہ سوال تو ہے نا سر جس کا جواب آنا چاہیے. یہ تو بڑی خطرناک بات یہ ہے سر
کہ ہمارے یہاں جو استعاروں میں بات ہوتی ہے، میٹافرز میں بات ہوتی ہے کہ اگر کرکٹ میں سیاست آ جائے تو کرکٹ کے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر آپ کرکٹ کو مسلط کرتے ہیں سیاست پر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کا کیا حشر ہوگا. تو اگر کرکٹ کی زبان میں اگر آپ اجازت دیں بات کروں میں کہ ابھی تک عمران خان صاحب کے پاس وننگ کمبینیشن نہیں بن پا رہا، اور وہ جو تبدیلیاں کریں اس کا مطلب یہ کہ بہت سارے وہ انسرٹن وکٹ کے اوپر ہیں. اچھا، ہر چیز کی آپ توجہ پیش کر سکتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. پہلی بات کہ میرے خیال میں حماد اظہر جو ہیں وہ فائنانس منسٹر نہ بنتے اگر جو ہے سینٹ کے انتخابات میں جو وزیر خزانہ تھے اس وقت کے ان کو ایک ناکامی نہ ہوتی حفیظ شیخ صاحب کو، تو اس کی وجہ سے جو ہے پورا گیم پلان جو ہے وزارت خزانہ کا تبدیل ہو گیا. اچھا، اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جیسے میری کچھ سورسز سے بات ہو رہی تھی کہ جی وائی ناٹ حماد اظہر، انہیں 17-18 دن کے بعد کیوں ہٹا دیا گیا. تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے بہت سارے کتنے سینئر لوگ ہیں وزارت خزانہ کے ساتھ منسلک، جو مطلب ہے عشرت حسین صاحب ہیں اور داؤد رزاق صاحب کو اس میں سے ہے، اسد عمر کا ہے. تو اپنی نوعمری کی وجہ سے بعض لوگ ان کو اتنا سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے تھے حماد اظہر صاحب کو. اچھا، اب دوسری بات ہے کہ اب یہ شوکت ترین صاحب کو لایا گیا. اگر پیپلز پارٹی یہ کہے کہ شوکت ترین ہمارے ہیں تو شوکت ترین ٹیکنوکریٹ ہے، نہ وہ پیپلز پارٹی کے نہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں. اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وزارت خزانہ میں ٹیکنوکریٹس کو لایا جاتا ہے، اس کی بہت بڑا ایک چیز جو واضح ہوتی ہے کہ ہماری کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس ٹیکنیکل ڈیپتھ نہیں ہے، ان کے پاس ان کی پارٹی کے اپنے ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس وزارت کو چلا سکیں. تو گھوم پھر کے پھر وہی حفیظ شیخ صاحب آ جاتے ہیں جو مشرف صاحب کے دور میں بھی تھے اور پیپلز پارٹی کے وزیر بھی تھے اور جناب وہ پی ٹی آئی کے بھی تھے. یہی حال شوکت طریق کے، تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کو بھی بغلیں نہیں بجانی چاہیے. اور میرا یہ سوال تھا نا عامر جہاں صاحب کہ آپ کو خزانہ چلانے کے لیے ایک ایسا بندہ چاہیے جس کو خزانہ کا کام آتا ہے، لیکن سائنس ٹیکنالوجی چلانے کے لیے آپ کو ایسا بندہ نہیں چاہیے جس کو اس کی ABC کا بھی پتہ ہے. میں بالکل حاضر ہو رہا ہوں اس کو، میں سائنس اور ٹیکنالوجی پہ آ رہا ہوں. اصل میں خزانہ کی منسٹری تو سب سے خطرناک ہمارے لیے یوں ہے کہ عمران خان کی حکومت کا میک و بریک جو ہوگا وہ معیشت کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں اس کے اوپر ہوگا. اب شوکت ترین صاحب پہ ایک اعتراض یہ آ رہا ہے کہ کیونکہ ایک بینک میں ان کے بے شک انہوں نے عہدے سے چھوڑ دیا لیکن ان میں شیئر ہولڈر ہے تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے، ایک اعتراض ہے. لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی بڑے ڈیسائسو فیصلے کریں گے وہ، اور وہ اس طرح کی دبنگ شخصیت ہیں کہ وہ مشکل فیصلے کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ان کے بارے میں کہی جا رہی ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو خسرو بختیار صاحب کا بھی ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ رزاق داؤد صاحب کا بھی بنتا ہے، اور بہت سارے لوگ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں تو ابھی جو تازہ ترین تبدیلی ہوئی میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. پھر آپ آگے جو شبلی فراز صاحب جو تھے بطور انفارمیشن منسٹر، میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کارکردگی اتنی یا بالکل مؤثر تھی کہ جس طرح سے وہ سمجھتے تھے کہ اصل ان کا کام یہ کہ جی رات کو 2-3 جاننے والوں کے پروگرام میں بیٹھ کے وہ اپنی بات کر لیں اور پریس کانفرنس کر لیں اور فلاں کر لیں. یہ کام نہیں ہوتا کہ صرف ہر وقت ٹی وی پہ ہونا جو ہے انفارمیشن منسٹر کا کام ہے. اصل چیز ہوتی پالیسی سازی، جس کا کچھ اشارہ جو ہے شاہ صاحب نے بھی بڑی اچھی طرح سے دیا تھا کہ آپ جو ہے حکومت کے لیے نیریٹو بلڈنگ کیسے کرتے ہیں، جو کہ آج کے جدید دور میں ایک پیچیدہ کھیل ہے. اس میں ضروری نہیں کہ آپ کو خود بال لے کے چلنی ہو آگے، بلکہ آپ ایسے حالات پیش کرتے ہیں، آپ بیک گراؤنڈ بریفنگز کا ایسے اہتمام کرتے ہیں، لوگوں سے تعلقات ایسے بناتے ہیں کہ حکومت کا ایک نہ صرف میں جھوٹ کی بات نہیں کر رہا کہ آپ جھوٹ بولیں، ایک جو اس کا مثبت امیج ہے اس کو آپ دنیا کے سامنے لائیں، ریاست پاکستان کا بھی اور حکومت وقت کا بھی. اس میں جو ہے بدقسمتی سے شبلی فراز صاحب بری طرح ناکام رہے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں جا کے غالباً یہ سائنس کے اندر کچھ شاعرانہ کوئی چیز اگر لے کر آ گئے تو آگے، ورنہ میں نہیں سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی چھکا مار سکیں گے، چوکا مار سکیں گے. جی میں اسی زمین میں ایک سوال جو ہے وہ ڈاکٹر زرکا سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک مختصر بریک پہلے لے لیتے ہیں اور پھر ڈاکٹر زرکا سے اس حوالے سے سوال کر کے موضوع تبدیل کرتے ہیں اور جاتی عمرہ راضی پر آتے ہیں. چھوٹا لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں عباس آفریدی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کامنٹ لینا چاہتا ہوں جاتی عمرہ پر، لیکن ایک سوال کی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف اس معاملے کو پہلے والے موضوع کو جو ہے نمٹا لوں اور ڈاکٹر زرکا سے ایک کامنٹ لے لوں. ڈاکٹر زرکا، ابھی آپ نے سب کی گفتگو سنی ہے. ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ بتا دیجئے کہ جب کسی کے لیے کسی نئی وزارت کا تعین کیا جاتا ہے تو کیا کسی شخص کی ایکسپرٹیز کو دیکھا جاتا ہے؟ جیسے حماد صاحب کی شاید آپ نے ایکسپرٹیز دیکھی ہوں گی ریلیونٹ، تو ان کو توانائی دے دی. تو شبلی فراز صاحب کی بھی کچھ ایکسپرٹیز سائنس کے حوالے سے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بہتر پرفارم کر سکے گا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کسی بالر کو آپ 1 ڈاؤن بھیج دیں اور کہیں کہ اچھا پرفارم کرو، اس کی تو سکلز ہی نہیں ہوں گی اس میں، تو الٹیمیٹلی وہ اس میں اچھا پرفارم نہیں کر پائے گا، ناکام ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی
اسد بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ شہباز چودھری صاحب کی بھی کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بیک گراؤنڈ نہیں تھی جی، اس پر بھی ہم نے یہی سوال اٹھایا تھا جی تب بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا جی جی لیکن انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. تو یو کانٹ ریئلی سے جب تک آپ کریں نا. اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے میں اس سے متفق ہوں, وہ ایک بات ہے پاکستان کی لیول پہ ہمارا جو سیاسی جو ہم نے کلچر بنایا ہوا ہے. یہ تو دیکھیے نا 2.5 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, لیکن پچھلے 70 سال, چلے 70 سال کو چھوڑ دیں, آپ صرف پچھلے 30 سال کی بات کریں جس میں کہ کیا آپ نے وہ کلچر ڈیولپ کیا کسی بھی سیاسی پارٹی میں کہ وہاں پہ اسپیشلسٹ ڈیولپ ہوں سبجیکٹ وائز. نہیں, ہمارا آپ دیکھیے کہ اب بشمول میرے اور بشمول ہمارے سارے سوسائٹی اور میڈیا انکلوڈیڈ کے کہ ہم اپنے لوگوں کو گروم کرنے پہ تو ہمارا کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی. ہم اگر سیاستدانوں کو کوئی کہہ دے کہ آپ کوئی ٹریننگ لے لیں, جنرل میں بات کر رہی ہوں, سیاستدان اس قدر اس سے اوفینڈ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تو اب آپ ہمیں سکھائیں گے. تو یہ تو ایک پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے پاکستان میں, کیونکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی ریفلیکشن ہے. جو جس قسم جو آپ اگر آپ اس کا دال کا بیج بوئیں گے تو کپاس تو نہیں نکلے گی نا, دال ہی نکلے گی. تو جو بیج آپ نے بوئے ہیں پچھلی کئی دہائیوں میں, بلکہ 70 سالوں سے, تو اسی کا پھل نکلے گا. اب 2.5 سال میں کوئی تبدیلی ایسی تو نہیں آ سکتی نا کہ ایک دم سے آنن فانن کوئی علی بابا 40 چور والی بات ہو جائے یا کوئی جادو ہو جائے. اٹ ول ٹیک ٹائم. 5 to 10 ایئرز میں آپ دیکھیں گے پاکستان میں انشاءاللہ ایسے. ابھی آپ چلیں جی, یہ اچھا عباس افریدی صاحب, رائٹ, بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. عباس افریدی صاحب, ایک تو یہ کہ اگلے 5 سال مزید مانگ لیے ہیں ڈاکٹر صاحبہ نے, وہ کہہ رہی ہیں کہ 10 سال میں تبدیلی آئے گی, 5 سال میں تو آتی نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیے سر کہ یہ معاملہ جو جاتی عمرہ کا ہے, یہ ادارے اگر اس کو اپنے مطابق حل کر رہے ہیں یا کورٹس حل کر رہی ہیں, معاملہ کورٹ میں چلا گیا ہے, تو انتظامیہ کو دھمکیاں دینا مناسب ہے کیا؟ میں آپ کو رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ سنوانا چاہتا ہوں, آپ اس پر ذرا کامنٹ کیجئے گا. سنوائیے رانا ثناء اللہ صاحب نے کس طرح دھمکیاں دی اور فواد چودھری صاحب نے رسپونڈ کیسے کیا ہے. جب آپ ہمارے گھروں تک پہنچیں گے تو پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ پھر صرف سیاسی احتجاج نہیں ہوگا. آپ بالکل ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں. چیف سیکرٹری صاحب, آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, آپ کے بچوں نے ادھر ہی رہنا ہے. کمشنر لاہور صاحب, آپ نے بھی ادھر رہنا ہے, آپ نے سروس بھی کرنی ہے. اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے. چیف سیکرٹری پنجاب اور کمشنر اور دیگر جو ہمارے افسران ہیں, ان کے ساتھ تقریباً وہی زبان استعمال کی جو اس ایکسٹریمسٹ گروپ نے استعمال کی. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف اس جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر ٹیررزم کا اور متعلقہ قوانین کا پرچہ ہوگا, ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اس سے پہلے نہال ہاشمی بھی کچھ اس قسم کی باتیں کر کے سزا بھگت چکے ہیں. عامر زیاد صاحب, سر یہ براہ راست دھمکی دینا کہ آپ نے ادھر ہونا ہے, آپ کے بچوں نے یہاں ہونا ہے, بچوں کا ذکر کرنا, تو یہ دھمکی نہیں ہے تو کیا اس کا دوسرا موضوع بھی کوئی, اس کا دوسرا انٹرپریٹیشن بھی نکالا جا سکتا ہے کہ نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے, اس کا تو یہ مطلب ہے, کچھ اور بھی مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ نہیں, بالکل کوئی اور مطلب نہیں ہو سکتا. اور اسد صاحب, اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ہماری سیاست میں جو ایک انتہا پسندی آ گئی ہے کہ جو سو کالڈ ہماری میانہ روی کی جماعتیں ہیں, وہ بھی جو ہیں, ان کے جو رہنما ہیں وہ بھی اتنی شدت پسندانہ اور اتنی انتہا پسندانہ بات کرتے ہیں کہ جو کہ مناسب نہیں ہے. کہ میانہ روی کو ہم لوگوں نے بالکل کہتے ہیں نا دھو کے پی لیا, ہم اس پہ عمل ہی نہیں کرتے. اچھا, اس کے جواب میں آپ دیکھیں حکومت کی طرف سے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اب آپ بھی ایک دم مطلب ہے کہ ہم ٹیررزم کا کیس رجسٹر کریں گے. اس ملک میں پہلی بے شمار کیسز رجسٹر ہو چکے, بدعنوانی کے بھی اور پتہ نہیں کس کس چیز کے, لیکن کسی کیس کا کلوجر نہیں ہوتا. آپ عدلیہ پہ ہر چیز ڈال دیتے ہیں اور عدالت فیصلے نہیں کر پاتی, اور ہمارے یہاں سیاسی بہت سارے اور معاملات ہوتے ہیں, تو میں اس پہ بات نہیں کروں گا. بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ادھر سے ایک کمزور بات کر دی گئی ہے تو حکومت اس بات کی نشاندہی کر کے کم از کم وہ پھر اس بات سے گریز کرے کہ جی ہم ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ قائم کریں گے. صحیح ہے, لیکن سر مسئلہ یہ ہے نا کہ جب یہ ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ انتظامیہ کو بھی بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج چلا جاتا ہے کہ اور پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیں. یہ پہلے سال میں بھی حکومت کو یہ بڑا پرابلم رہا ہے کہ انتظامیہ کام نہیں کر رہی اور بیوروکریٹس کام نہیں کر رہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا حکومت کے لیے چیلنج ہے.
دینا اس کو بھی ٹیکل کرنا ان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ انتظامیہ نے اگر کام کرنا چھوڑ دیا ڈر کے کہ واقعی اگر یہ آئیں گے تو ہم سے جو ہے وہ بدلہ لینے کی جو ہے وہ ایک ہسٹری موجود ہے ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں میں۔ عباس آفریدی صاحب کا میں کامنٹ لے لوں سر، پھر اس پہ مزید آپ کہنا چاہیں تو کہہ دیجیے گا۔ عباس آفریدی صاحب، یہ ایک زمین کا معاملہ ہے جس پر آپ عدالت میں چلے گئے، افسران کو دھمکیاں دینا اس میں کیوں ضروری سمجھا گیا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پرسنل کیپیسٹی میں کیا اور غلط کیا؟ نہیں، بالکل غلط نہیں کیا۔ اگر ایک سرکاری افسر اور سرکاری کام ان کو کرنا ہے، لیگل کام کرنا ہے، انہوں نے حلف لیا ہوا ہے، اگر ان سے غلط لیگل کام کرایا جا رہا ہے تو ان کو احساس دلانا لازم ہے۔ سر غلط اور صحیح کی ڈیفینیشن تو عدالت کرے گی نا۔ میں بتا رہا ہوں، اگر ایک چار دیواری کی اگر یہ اس انتہا پہ پہنچ گئے، سیاست کی ایک نظم و ضبط ہوتا ہے پاکستان میں، ویسے انہوں نے بہت گندا کیا، ہر ایک چیز تباہ ہمارا صوبہ تو پہلے دبا تھا، ابھی تباہ کر رہے ہیں اس پارٹی میں۔ اگر کسی کی چار دیواری کی بے عزتی پہ آتے ہیں، اگر ایک نظام کی بے عزتی پہ آتے ہیں تو یہ باتیں ہوں گی اور یہ سنیں گے اور اس سے بڑھ کے سنیں گے۔ اگر جس طرح فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ٹیررزم، آپ ٹیررزم نہیں، آپ نے بہت کچھ کر لیا۔ آپ نے آج جو بیان دیے، آپ اگر یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم دما کے، مار کے، کوٹ کے، گولیاں مار کے، لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کر کے یہ لوگ ڈر جائیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ نہیں عباس آفریدی صاحب، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک غلط کام کیوں کر رہی ہے انتظامیہ، لیکن غلط ہے یا صحیح ہے یہ معاملہ تو عدالت میں، تو عدالت فیصلہ کرے گی نا کہ حکومت کا اقدام ٹھیک ہے یا ان کا موقف ٹھیک ہے۔ تو بات تو عدالت میں، آپ یہ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ ہاں، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ کیا غلط ہے کیا ٹھیک ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ناجائز کر رہے ہیں۔ غلط تو بات کی بات غلط ہو، ٹھیک ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ناجائز اور غلط ایک ہی بات ہوتی ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک تباہی کر رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا انجام آپ کو برا ملے گا، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آپ کو اس طرح انجام ملے گا کہ آپ اپنا منہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ آپ غلط اور ٹھیک، غلط ٹھیک تو تب ہوتا ہے کہ جس میں گنجائش ہو۔ یہ تو ناجائز کر رہے ہیں، یہ تو ایک وہ کام کر رہے ہیں جو دنیا میں کسی نے کیا نہیں ہے۔ یہ اصل میں آپ کو بتاؤں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہر ایک کیس کرتے ہیں، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے دوسرا کیس تیار کرتے ہیں، پھر اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے تیسرا۔ یہ ملک کو چلا رہے ہیں، روزہ 30 کروڑ عوام کو انہوں نے رسک میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ لوگ بھی دیکھو، روزانہ ایک نیا ایونٹ کریٹ کرتے ہیں، اس کو توجہ ہٹانے کے لیے ایک اور کریٹ کرتے ہیں، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک اور کریٹ کر، نہ ان سے ملک چل رہا ہے، نہ نظام چل رہا ہے، عوام تباہ و برباد ہو گئی ہے، ملک تباہ و برباد ہو گیا، لوگوں کی تنخواہوں کے پیسے نہیں، آپ کے چینل، مخصوص چینلوں کے ساتھ ان کے سٹاف کی سیلریز نہیں ہے، 4 مہینے سے عید کے پیسے نہیں ہے، بچے در بدر پھر رہے ہیں۔ ہم کب تک یہ جھوٹ بولیں گے، حق اور سچ کی بات نہیں کر سکیں گے؟ آج یہ فتنہ کر رہا ہے، یہ خود سب سے بڑا فتنہ ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی ڈرگ ہینڈلر چاہیے تو آپ بنی گالا چلے جائے، آج وہ اسپوکس مین ہے، کیونکہ یہ سب سے یہ پروفیشنل جھوٹا آدمی ہے۔ فواد چودھری، وہ ہمارا وہ جو دوسرا منسٹر تھا بیچارہ، اس کا والد ایک انقلابی آدمی تھا، وہ بیچارہ جھوٹ بول نہیں سکتا تھا، جب جھوٹ بولتا بھی تھا تو بیچارہ غصے میں ہو جاتا تھا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کی حکومت تھی عباس آفریدی صاحب، تو آپ بنی گالا کا کیس لے کر عدالت میں نہیں چلے گئے تھے کہ یہ بنی گالا جو ہے وہ ریگولر نہیں ہے؟ وہ irregular ہی تھا، اس نے خود کہا کہ ریگولر ہے، وہ تو ایک جینین کیس تھا اور اس نے کہا کہ اس کو ریگولر۔ تو جینون اور ان جینون کا سر فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں۔ آپ اس یہاں پر اس کا یہ تو فرض کو کینسل کیا گیا ہے، یہ تو انتقال کو کینسل کیا گیا، اس اور اس میں بڑا فرق ہے۔ اس میں تو وہ خود کہہ کے گیا کہ جی یہ ریگولر ہے، یہ اچھا چلیں آپ اس میں یہ زمین جو ہے یہ ڈسپیوٹڈ ہے یا نہیں، اس پر ویسے ارشاد صاحب میں نے تھوڑا سا چیک کیا اس کو، اس میں ایک اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب ہیں، انہوں نے بہت پہلے سے درخواستیں دی ہوئی ہیں، ان کی درخواست نیب میں بھی موجود ہے، ان کی درخواست جو ہے وہ سول کورٹ میں بھی موجود ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں 2 چیزیں اسٹیبلش کر سکتا ہوں۔ میری ان سے بڑی تفصیلی 25 منٹ کی بات چیت ہوئی ٹیلی فون پہ آج۔ وہ کہتے ہیں میں 2 چیزیں اسٹیبلش کر سکتا ہوں، ایک تو یہ کہ یہ زمین کاغذات موجود ہیں 1911 کے کھاتے 1935 تک موجود ہے کہ یہ میرے دادا پیر بخش کی تھی، اور پیر بخش جو ہیں وہ میرے دادا ہیں، یہ میں اسٹیبلش کر سکتا ہوں۔ اب بیچ میں کچھ عرصہ کچھ سالوں کے لیے ہماری جو فیملی ہے وہ ان زمینوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی، تو یہ حکومت کے قبضے میں چلی گئی۔ اب وراثتی زمین کے مطابق یہ ہماری زمین ہونی چاہیے، اب ان کا اس کے اوپر کلیم ہے، تو وہ اب حکومت تو اب آئی ہے اس میں فریق بن کے، تو اگر انہی کی درخواستوں پر فیصلہ ہو جائے یا چھان بین ہو جائے تو پھر تو عبدالرؤف کو بھی میرا خیال ہے یہ جو ہے وہ اپنا دشمن سمجھنے لگیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں چونکہ قانون ہمیشہ
ताकतवर के घर की लौंडी रही है, तो ये कल्चर सा बन गया है कि जो उठता है वो चाहे तो जनाब आर्मी चीफ़ को धमकियां देना शुरू कर दे, चाहे तो ISI चीफ़ को धमकियां देना शुरू कर दे, चाहे वो वज़ीर आज़म को धमकियां देना शुरू कर दे, चाहे वो 5 जजों को धमकियां देना शुरू कर दे, और चाहे वो चीफ़ सेक्रेटरी और कमिश्नर को धमकियां देना। हमारे यहाँ ये एक कल्चर बना है और इसकी रोकथाम किसी ने संजीदगी से की नहीं है। ये रोकथाम जो है वो उसी सूरत में हो सकती है कि आप कानून का इतलाक़ सब पर हो और ताकत जो है, क़ुव्वत जो है वो सिर्फ़ कानून के पास हो, कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास हो। किसी शख्स के पास ये ताकत इस बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए कि उसके पास पैसा ज़्यादा है, कोई ताकत इस बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए कि उसने 4 वोट ले लिए हैं धोखे से या फ़रेब से या जेन्युइनली, और ये ताकत इस बुनियाद पर नहीं होना चाहिए कि फ़लाँ शख्स के जो है फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं। ये जो हमारे यहाँ कल्चर है, जब तक उसकी हौसला शिकनी नहीं होती, राना साहब भी बात करेंगे, फवाद चौधरी से भी बात करेंगे, क्या ये पहली दफ़ा बात हो रही है या ये पुलिस को धमकियाँ, इस्टेब्लिशमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को धमकियाँ पहली दफ़ा दी जा रही हैं? ये हमारे यहाँ कल्चर हुआ है। अगर मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो फ़ैसला हुआ है एक तंजीम को कलंद करार देने का, अगर इस फ़ैसले से ये रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में आता है, अगर इस फ़ैसले की वजह से ये ताकतवर कानून है और ताकत ही कानून है, ये कल्चर ख़त्म होता है, अगर इस फ़ैसले की वजह से यहाँ अमन आता है, रास्ते ब्लॉक नहीं होते, ट्रैफिक जैम नहीं होती, इस फ़ैसले की वजह से पुलिस की तौहीन नहीं होती, इंतज़ामिया और अदालतें बेबस नज़र नहीं आती, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा एक समर है इस फ़ैसले का, इस कौम के लिए एक मुफीद बात है। लेकिन अगर आप ताकत को कानून से बालातर रखेंगे तो वो फिर होता रहेगा। जिसको भी जब मौका मिलेगा वो कानून को दबाने की कोशिश करेगा, कानून नाफिज करने वाले इदारों को दबाने की कोशिश करेगा, और वो दबते हैं। ये बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब वाला हमारी जो इंतज़ामिया है वो तो बड़ी मुनसिफाना फ़ैसले करती है, हमारी जो पुलिस है वो तो फ़ैसले सियासतदान ज़्यादती कर रहे हैं। सियासतदान भी ज़्यादती करते हैं और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी ज़्यादती करती है। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जाती उम्रा राजी के हवाले से बात कर रहे हैं। मामला तो सिविल कोर्ट में जा चुका है, फैसला वहाँ होगा, लेकिन इस पर खूब सियासी बहस हो रही है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। और डॉक्टर ज़रका साहब, अभी शाद आरिफ साहब की बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि तरीक़ाकार ठीक नहीं था, यह हाई प्रोफाइल केस है, ऐसे में रातों रात इंतकाल कैंसिल कर देना। और अब्बास अफरीदी साहब भी ये कहते हैं कि ये कैसे आपने किया कि रातों रात इंतकाल ही कैंसिल कर दिया आपने पकड़ के एक ज़मीन का जहाँ पर कोई 30 साल से रह रहा है, तो ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था जिसकी वजह से तनकीद हो रही है। डॉक्टर साहब जी बहुत शुक्रिया। मुझे इसकी इतनी डिटेल पता नहीं है कि ये पहले क्या हुआ, पहले क्या प्रोसीडिंग्स हुई, और तो अगर वो थोड़ी सी डिटेल में पता चल जाए तो फिर इंसान वो मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ ये हुआ कि अचानक से एक दिन नून लीग को या शरीफ फैमिली को ये पता चला कि उनका इंतकाल जो है उनके घर का वो हुकूमत ने कैंसिल कर दिया है। अब ये बेगम शमीम साहबा के नाम पर नहीं रहा ये मकान या जगह 127 के नाल, अब ये हुकूमत के नाम मुंतकिल हो चुकी है। उसके बाद वो अदालत में गए स्टे लेने के लिए, उनको स्टे मिल गया। अब इस पर समाअत होगी 27 अप्रैल को। जी नहीं, मेरा मकसद ये है कि इससे पहले उनको कोई नोटिस गया, ये खबर तो मुझे भी पता है, लेकिन ये कि इससे पहले कोई नोटिस गया या इससे पहले क्या कार्रवाई हो रही थी। क्योंकि देखिए ना, ये बहुत से केसेस बहुत अरसे से चल रहे होते हैं लेकिन मंजर आम पे नहीं आते। आप राना सनाउल्लाह साहब की बात कर लीजिए, यानी कि वो खुद लॉयर हैं, बार के वो मेंबर हैं, पहले लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, अपना प्रोविंशियल और नेशनल। आप देखिए कि उनके खिलाफ कोई केस आगे चल ही नहीं पाता, और उन्होंने जो धमकी लगाई है वो उन्होंने किसी वजह से लगाई है। उनको पता है कि उनकी क्या ताकत है, वो कितनी पुश्तों से लोगों को पाल रहे हैं, वो उन्हीं लोगों को ललकार रहे हैं कि तुम हमारे साथ करके कहाँ जाओगे। आप ये देखिए कि ये इस मुल्क में किस कदर गुंडागर्दी है, किस कदर एक अजीब जिस तरह नहीं। और राना सनाउल्लाह साहब को ये लगा कि अगर मैं इनको धमकी दूंगा तो इतना असर नहीं होगा, ज्यादा पुरअसर धमकी तब होगी जब मैं बच्चों का भी नाम लूंगा कि तुम्हारे बच्चे भी हैं, फिर इनको ज्यादा फील होगा कि हाँ मेरे बच्चे। आप देखिए ये वही लोग हैं जिन्होंने कैलिब्री फॉन्ट का सारा ड्रामा किया। मुझे याद है कि मरियम नवाज साहिबा जब गई थी, जिस गाड़ी में जब पनामा के केस में आई थी,
تو اس گاڑی کی نمبر پلیٹ ایک موٹر سائیکل کی تھی. یہ قبضہ گروپ اور یہ جو جھوٹ بولنا اور غلط چیزیں یہ ان کا وتیرہ ہے. یہ ان کے لیے سیدھا کام کرنا, میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتی, لیکن جو میں نے ان کے کام دیکھے ہیں اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی کام سیدھا کرنا آتا ہی نہیں ہے. یہ اوقاف کی زمین لے لینا, ایک درمیان میں کسی خاتون کو اس کا مالک بنا کے پھر ان کو ان کی والدہ نواز شریف صاحب کی والدہ, پھر بچے, پھر آگے سے, مطلب یہ یار کوئی ان کے پاس نہ کوئی قانون کی امپورٹنس ہے نہ کوئی لا کی امپورٹنس ہے. اسی لیے تو یہ پاکستان کو اپنی بادشاہت سمجھتے ہیں, اور یہ بادشاہت کی جو آگے ہماری راج کماری یا شہزادی جو بھی ان کو کہنا چاہے, ہم تو عزت سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس میں انتہائی افسوس ہوتا ہے. اور جس طرح سے جس قسم کی زبان یہ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے کام کرنے, مطلب آپ بیوروکریسی ہے, عدلیہ ہے, پاکستان کی آرمی ہے, اس کے بارے میں آپ اس قدر گھٹیا طریقے سے بات کرتے ہیں. دیکھیں جب آپ کسی پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کے اپنے اوپر 4 انگلیاں جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ اپنی کلاس اور اپنی سوچ کا مظاہرہ کرتے ہیں جب یہ اس قسم کی. چلیے ڈاکٹر صاحب میں ذرا لیگل اوپینین اس پہ لے لوں اگر آپ اجازت دیں تو. حضرت صدیق صاحب میرے ساتھ موجود. حضرت صدیق صاحب, ایک اگر حکومت کے علم میں معاملہ آئے کہ کوئی شخص یہاں پر 30 سال سے مقیم ہے اور غیر قانونی طور پر ہے, اور یہ تو محکمہ اوقاف کی جگہ تھی یا حکومت کے کسی ادارے کی, تو اس کا لیگل پروسیجر کیا ہوتا ہے جو اداروں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ کیا اس کا انتقال فوراً کینسل کر کے حکومت کے نام پر منتقل کر دینا درست عمل ہے, یا آپ کے خیال میں اس کا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے تھا, کوئی نوٹسز بھیجنے چاہیے تھے جو ابھی یہاں پر بات ہو رہی تھی؟ قانونی راستہ کیا ہوتا ہے اور کیا اعتراضات درست ہیں شریف فیملی کے اس معاملے پر؟ بہت شکریہ. دیکھیے بنیادی طور پر اگر فراڈ سے کوئی چیز منتقل ہوئی تو اس کے لیے نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو کانسیپٹ ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے, اگر چیز سنس دی انسیپشن آف دی ڈے, پہلے دن سے ہی اگر وہ فراڈ پر بیس ہو, یعنی جیسے اس میں الگ کیا جا رہا ہے, یعنی اگر جو بات کہی جا رہی ہے اگر سچ مان لیا جائے کہ محکمہ اوقاف کی زمین تھی, حکومت پنجاب کی زمین تھی اور زمین بکی نہیں, یعنی ریکارڈ میں ایسی کوئی رجسٹری ابھی تک نہیں آئی, وحیدہ رحمان کے نام پر منتقل ہوئی, وحیدہ رحمان نے آگے بیچ دی. اب وحیدہ رحمان تو لیگل اونر کہلائیں گی تب اگر کوئی کنسیڈریشن تھی, خالی صرف اس بیس کے اوپر کہ آپ انتقال چڑھا دیں. اب وہ انتقال غلط چڑھ گیا نا, یعنی اس کو لینڈ ریونیو ریکارڈ کے اندر دیکھیں تو وہ کنسیڈریشن ہی کوئی نہیں ہے, پارٹیز 2 نہیں ہیں, دونوں اسپیسیفک اگر کانٹریکٹ دیکھیں, اسپیسیفک ریلیف کا قانون اگر ہم سامنے رکھ کر دیکھیں تو 2 پارٹیاں ہونی چاہیے, ان 2 پارٹیوں کو آپس میں کنسیڈریشن سامنے رکھ کر یہ ڈیل ہونی چاہیے تھی. اب یہاں یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک لیٹر ہے, لیٹر کا کہا جا رہا ہے وہ لیٹر دیکھیں یعنی اس لیٹر کے ذریعے بھی منتقل نہیں ہو سکتی ہے. یعنی میں کہوں کہ فلاں بندے کے نام پر منتقل کر دوں جائیداد, تو یہ کوئی ریڈیو تو نہیں بٹ رہی ہے نا, یہ تو کوئی مٹھائی نہیں بٹ رہی ہے جو آپ تقسیم کر دیں. اچھا آپ یہ بتائیے کہ جیسے ہی انتقال کینسل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد حکومت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جا کر کسی بھی وقت اس پر قبضہ خالی کرا سکے, یا اس کے لیے نوٹس دے گا وہ؟ جیسے کہ نون لیگ والوں نے کہا کہ آج رات کو انہوں نے حملہ کر کے گھر خالی کرانے کے لیے وہاں پر بلڈوزر چلانے تھے, تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے میں پہلے تو بچوں کے یہاں پولیٹیکل بات زیادہ ہو گئی ہے, یعنی کہا گیا باقاعدہ رات کو ٹویٹ چلائے گئے, وہ ٹویٹ میں کوئی کنٹینر دکھائے گئے, کنٹینر ابھی تحریک لبیک پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھ رہا تھا. یعنی جہاں تک تو آپ نے, اگر آپ کو یاد ہو والا کیس کھوکھر برادر والا, کھوکھر برادر والے کیس کے اندر جب وہ کورٹ میں چلے گئے, یہاں جب وہ کورٹ میں چلے گئے ہیں, یعنی واضح طور پر گورنمنٹ یعنی خاندان جو ہے کورٹ میں چلا گیا, جا کے حکم امتناعی لے لیا. میں نہیں سمجھتا یہ تو صرف ایک پولیٹیکل ایشو بنا کے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یہ بالکل یہ غلط ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اصولی طور پر اگر ایک ناجائز قبضہ ہے تو ناجائز قبضہ کسی وقت بھی چھڑایا جا سکتا ہے, اس کے لیے نوٹس دینے کی ضرورت نہیں. اگر 2 رائٹ ہیں, 2 رائٹ اگر ہیں آپس میں تو وہاں پہ نوٹس دینے کا ایشو ہے. یہاں تو نوٹس دینے کا ایشو تب بنے گا نا. رائٹ جی صدیق اظہر صاحب, ایک بات, یہ جو عدالت نے حکم امتناعی جاری کیا ہے, آخر کوئی لیگل ڈاکومنٹ دکھائی ہے تو انہوں نے حکم امتناعی جاری کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی لیگل, میں اس کا جواب یہ تو بات جی میں ارشاد صاحب دیکھیں اصولی طور پر کیا ہے, لیگل ڈاکومنٹ یہ دکھایا ہے کہ میں نے وحیدہ رحمان سے جائیداد خریدی ہے. اگر تو دیکھیں نا وہ اب یہ جو کہ پراما وشائی اسٹے ہوتا ہے نا, اسٹے پراما وشائی ثابت کرنا ہوتا ہے آپ کو, تو 3-4 پرنسپل ہیں, بیلنس آف کنوینئنس, irreparable لاس نہ ہو جائے. عدالت عموماً عام طور پر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایفیڈیوٹ کی بنیاد پر اسٹے دے دیتی ہے اور ہم یہ اسٹے لیتے رہتے ہیں, ایشو یہ نہیں ہے.
لیکن یہ جو بنیادی طور پر جو ایک گیپ جو مس ہو رہا ہے کہ وحیدہ رحمان سے پیچھے جو کہ یہ بات اب ایویڈنس میں آگے جا کے آنی ہے نا، اب جو کہ سول کورٹ نے ایک معاملے کو انٹرٹین کر لیا، اب تو نوٹس والا جو مسئلہ ہے نا، میرے تو خیال سے اب وہ بات ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اب سول کورٹ نے اس پہ کاگنیزنس لے لی ہے، حکومت پنجاب اپنا جا کر وہاں کیس دے، اگر 7/11 کی درخواست بنتی ہے کہ جناب یہ اسٹے یہ آپ نے دعویٰ غلط دائر کیا اور وہ دعویٰ خارج ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ کنٹروورسی ہو گئی ہے، اب یہ نوٹس والا ڈسپیوٹ ختم ہو گیا یہاں سارا. ٹھیک ہے، چلیں اب آپ کو اس میں عامر رضا صاحب کوئی پولیٹیکل موو نظر آتی ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے ہمارے یہاں بعض اوقات صحیح کام بھی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، تو یہ اس میں تو کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ اگر حکومت پنجاب نے یہ لیا، اگر کوئی اس کو اس میں جھول نظر آئے تو سمجھ میں آتے ہی بات کہ جو سیاسی مخالفین ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے، لیکن اصل جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ جی ایک کہتے ہیں نا غریب آدمی کی جب کوئی وہ ناجائز تجاوزات کہیں قائم کی جاتی ہے، انکروچمنٹس ہوتی ہیں، تو اس کو تو بڑی آسانی کے ساتھ ہٹا دیا جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں سسٹم کے سامنے ایک بہت بڑا سوال آ گیا کہ جیسا بھی ہمارے اس سے پہلے مہمان کہہ رہے تھے کہ جی یہ فلو ہیں اس میں، تو اگر واقعی جو ہے اس زمین کے کوئی کہتے ہیں جائز طریقے سے اس کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا اور اس میں سوالات ہیں اور نہیں ہے، لیگل نہیں ہے، تو اس سسٹم کے سامنے بہت بڑا سوال ہے کہ کیا اب جو ہے وہ سسٹم کسی بڑے آدمی کے خلاف بھی اسی طرح سے کارروائی کرے گا کہ جیسے ایک عام آدمی کے لیے کرتا ہے، کہ کیا یہ بالکل ایک کھلی چھوٹ ہے کہ سابق وزیر اعظم ہے، اس کے خاندان نے کوئی بڑی غلطی کی ہے، کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو ہی کین گیٹ اوے ود مرڈر. ابھی تک ہماری تاریخ یہی ہے کہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جو جس کے پاس زور ہوتا ہے وہ قانون کو بالکل کہتے ہیں نا مکڑی کے جالوں کی طرح توڑ کر اپنی بات بنوا لیتا ہے. تو ایک بار صحیح ہے، سسٹم کے سامنے ہماری جو ایڈمنسٹریشن کا کارنامہ آپ انجام دیکھیں نا، کرشمہ ہے یہ کہ 30 سال سے وہاں بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، وہ پرائم منسٹر ہاؤس 2 دفعہ ڈکلیئر ہو چکا ہے اس کے بعد وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ڈکلیئر ہو چکا ہے، ظاہر ہے وہ سرکار کی زمین تھی، 1250 پولیس اہلکار وہاں ڈیوٹی دیتے رہے ہیں، اور اب ایڈمنسٹریشن کو پتہ چلا ہے کہ جناب والا وہ تو محکمہ اوقاف کی زمین پر سارا کچھ بنا ہوا ہے اور انلیگل ہے. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ ہائی پروفائل کیس تھا، اس کو بے حکمتی کے ساتھ. چلیں، بہت شکریہ ارشاد صاحب، بہت شکریہ. عامر رضا صاحب ہمارے ساتھ ڈاکٹر زرکا موجود تھیں اور اظہر صدیق صاحب نے جوائن کیا. مانوں کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.